مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں، انہوں نے زیارت کی ہوئی۔ حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وحی نازل ہو گئی۔ آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا۔ کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے۔ وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے۔ ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بہرحال کلچرڈ لوگ ہیں۔ ایک روب تھا ان کا، لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں۔ دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی، غلط رخ پر پڑی ہم نے، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے، اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع اسی پر، اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر، تحویل قبلہ پر۔ یہ معمولی نہیں بات تھی، یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائیڈ تھے ایک طرح سے، کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع، 17واں 18واں رکوع، 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ 2 رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔
قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ویسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں. یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نئی دل برا خطائی جاست. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب. دل برا، سخن شناس نئی دل برا خطائی جا. خطا یہاں ہے، تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ ہے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں. نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں، سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہیں. اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں.